نہیں بھائی؟ بخاری کی حدیث نبی نے اپنا میلاد، لوگ کہتے ہیں نہ نبی نے بنایا نہ صحابہ نے، صحابہ اکرام نے بھی اپنا حضور کا میلاد بنایا تھا۔ حدیث ترمذی میں بھی، معجم الکبیر کے اندر بھی، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما مسجد نبوی میں صحابہ اکرام جمع ہیں، بیٹھے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت پر تذکرہ کر رہے تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ حضور کا میلاد منا رہے تھے۔ کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر صحابہ میلاد منا رہے تھے۔ حضور تشریف لائے صحابہ کے درمیان اور پوچھا اے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم، حضور نے فرمایا صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، اس لیے جلسہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اور حمد و ثنا کے بعد ہم یہ ذکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں میں سے اپنا آخری نبی، آخری پیغمبر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ حضور نے اتنا سنا کہ صحابہ میرا میلاد منا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ تمہیں اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ نے برجستہ کہا تھا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم صرف اور صرف آپ کا میلاد منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ آقا نے فرمایا، جب صحابہ نے قسم کھا لی تو آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ یہ قسم جو میں نے تم سے لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں لی ہے، بلکہ قسم میں نے اس لیے لی ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں یہ فخر فرمایا ہے کہ یہاں مسجد نبوی کے اندر صحابہ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے محبوب کی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں تم ذکر کر رہے ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان اپنی شایان شان فخر فرما رہا ہے۔ جاگو سنی مسلمانوں اور فخر کرو اس بات پر کہ جو نبی کا میلاد مناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان لوگوں پر اپنا فخر ظاہر کرتا ہے۔ بیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترمذی کی حدیث، صحابہ نے بھی ملا لیکن نبی نے فرما دیا میں نے قسم اس لیے لی ہے، اس لیے کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ اللہ فخر فرما رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پہ کھڑے ہو کے حضرت حسان نے بھی منایا۔ حضور نے کھڑا کیا حضرت حسان کو، اے حسان کھڑا ہو جا کر خطاب لوگوں کو بیان کر۔ حضرت حسان نے منبر شریف پہ کھڑے ہو کے بیان کیا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلْتَتُ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسے پیدا کیے گئے، آپ کو جس انداز سے رب نے بنایا ایسا کسی ماں نے آج تک کوئی بچہ جنا ہی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور حسین و جمیل ہاتھ میں حضرت حسان میلاد ہاتھ میں کہاں پر؟ منبر پر۔ تو نبی نے یہ نہیں فرمایا اے حسان میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے کھڑا کیا تھا، یہ تو میرا میلاد بیان کیوں کر رہا ہے، بلکہ نبی نے
جب یہ اشعار سنے تو مسکرائے اور فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تو حضرت حسان کی مدد فرما، جبرائیل کے ذریعے خطابت تو بیان کرے گا، حسان تو ڈالے گا اور حسان اسی طریقے سے منبر پہ کھڑا ہو کے میرا میلاد بے شک سبحان اللہ، پورا میلاد بیان کرتا رہے گا۔ حضرت حسان نے منایا، حضور نے دعا دی، تو پتہ چلا جو میلاد منائے گا اس کے حق میں دعا بھی ہوگی۔ دعا کرنے والا کون؟ حدیث میں آتا ہے جب نبی دعا کرتے تھے تو آمین فرشتے کہتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ، دعا کرنے والا نبیوں کا امام ہو اور آمین کہنے والا فرشتوں کا سردار ہو، تو مجھے بتاؤ یہ دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک سبحان اللہ، یہ تو رب کی بارگاہ میں قبول ہی کبھی کر سکتے۔ میلاد مناؤ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ساتھ میں حضرت عامر کے گھر گئے۔ حضرت عامر صحابی رسول گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ کیا آوازیں تھی؟ حضرت جابر اپنی اولاد کو میلاد کے واقعات بتا رہے تھے کہ حضور اس دن پیدا ہوئے، عید کا دن تھا، 12 ربیع الاول تاریخ، صبح صادق کے وقت حضور کے ولادت کے واقعات بتا رہے تھے۔ حضرت عامر نبی پہنچ گئے، نبی نے روکا نہیں، مسکرائے اور خوش ہوئے اور دعا کی، اے عامر تم یہاں اپنی اولاد کو میرے میلاد کے تذکرے بتا رہے ہو، اللہ فخر فرما رہا ہے اور کائنات کے جتنے فرشتے ہیں اب وہ فرشتے عامر تمہارے اور تمہاری اولاد کے حق میں دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور نبی نے یہ بھی فرمایا، حدیث کے آگے الفاظ بھی ہیں، نبی نے فرمایا جس طریقے سے عامر میلاد کر رہا ہے، اپنے بچوں کو میلاد کے واقعات بتا رہا ہے، اسی طریقے سے قیامت تک جو میرا میلاد منائے گا، نبی فرماتے ہیں ادھر تم میلاد مناؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے، اسی پریشانی میں ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنے بڑے عالم محدث بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم تو گول کر بھی دیتے ہیں نماز، ان کی نماز قضا بھی نہیں ہوتی، صوفی بھی ہیں، فرماتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس پہ مجھے امید ہو کہ یہ میری بخشش کا ذریعہ بنے گا، لیکن ایک عمل ہے۔ مریدوں نے کہا کون سا عمل ہے؟ کہا ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ محفل میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں، مجھے امید ہے یہ درود و سلام کل قیامت کے دن میری مغفرت کا ذریعہ بنے گی، میری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ لوگوں محفل میلاد بھی مناؤ اور نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اس لیے یہ نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کی، اے اللہ جو میرا میلاد منائے اسے نجات دینا، نجات دینا۔ اچھا ایک بات آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی کہ 12 ربیع الاول اصل تاریخ نہیں ہے میلاد کی، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو 8 مانتے تھے، اعلیٰ حضرت نے 8 لکھی ہے، 8 ربیع الاول، تو میں نے کہا لکھی ہے، علم العداد اور علم الحساب کے اعتبار سے آپ نے گوڑا بھاگ کر کے 8 ربیع الاول لکھی ضرور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں مشرب فقیر کا یہی ہے اور جمہور علماء کا مشرب یہی ہے کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو منایا جائے، لہذا فقیر بھی میلاد النبی کی محفل 12 ربیع الاول کی شب سجاتا ہے، مناتا ہے،
دیتا ہے. اے لوگوں حضور کا میلاد مناؤ تو 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے, 12 ربیع الاول کو مناؤ. تو امام اہل سنت نے بھی 12 رکھی. ویسے تو بہت ہیں, 2 بھی ہیں, 4 ہیں, 7 ہیں, 6, 8, 12, پھر 17, 21. یہ تاریخیں ہیں میلاد کی اختلاف کی وجہ سے, لیکن جس پر تمام علماء متفق ہوں وہ 12 ربیع الاول ہے. جس پر سب متفق ہیں, پوری امت کا اجماع ہے, وہ 12 ربیع الاول شریف ہے. اسی دن حضور کا میلاد منایا, اسی دن. اور یاد رکھو, جو میلاد نبی منانے سے چیخے دین ہمارے, تو سمجھ جانا وہ ان 2 شخصیتوں میں سے ایک ہے. جب حضور پیدا ہوئے نا تو جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابیں آپ پڑھ لینا, صرف 2 شخصیتوں کی چیخ سنی گئی. 2 لوگ چیخے جب حضور پیدا ہوئے, کوئی نہیں چیخا, صرف 2 لوگ. کون سے؟ ظن ابلیس. سب سے پہلے ابلیس چیخا. ابلیس کیوں چیخا؟ ابلیس اس لیے چیخا کہ میں تو لوگوں کو گناہوں میں گھیر کر جہنم میں لے جانے والا تھا, اب یہ جنت میں لے جانے والا کون پیدا ہوگا؟ میں لوگوں کو برا راستہ دکھا رہا تھا تاکہ جہنم میں اکیلا نہ جاؤ, لیکن اب وہ ہستی پیدا ہو گئی جو مجھ سے لوگوں کو بچا کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے. ظن ابلیس. سب سے پہلے ابلیس چیخا تھا کہ ہائے میرے ساتھ جہنم میں جانے والے کم ہو گئے, میں سب کو جہنم میں لے جانے والا تھا, لیکن اب میری دال نہیں گلے گی. اس لیے نہیں گلے گی کہ اب امام الانبیاء پیدا ہو گئے, اب سرکار انبیاء, تاجدار انبیاء تشریف لے آئے ہیں. اب جب وہ آ گئے ہیں تو سمجھ لو ہمارے مشن کا خاتمہ ہوگا. ابلیس چیخا, ابلیس چیخا حضور کے آنے سے. اور ایک شخص اور چیخا تھا, یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا مدینے کے اندر, وہ چیخا تھا. کیوں چیخا تھا؟ اس لیے اس نے توریت میں پڑھ رکھا تھا, انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی مکے میں پیدا ہوگا, قریش کے خاندان میں ہوگا. وہ چیخا. وہ کیوں چیخا؟ اس لیے چیخا کہ جس رات نبی تشریف لائے وہ یہودی اس رات سو نہیں پایا. کیوں نہیں سو پایا؟ اس لیے کہ پہلے کھلی چھت ہوتی تھی, چھت نہیں ہوتی تھی, لوگ دلان کے اندر آسمان کے نیچے لیٹا کرتے تھے. وہ یہودی بھی اپنے مذہب کے مطابق جو بھی عبادت کر کے بستر پہ لیٹا تو اسے طرح طرح کے نظارے دکھنے لگے. کبھی چاند کی روشنی دکھتی, کبھی ستارے چمک رہے تھے, کبھی نور کا نظارہ دکھتا تھا, کبھی پورے جنت سے آتی دکھائی دیتی تھی, کبھی کچھ ایسا لگتا تھا کہ مدینے کے اندر اور مکے کے اندر رات نہیں دن نکل آیا ہو. صبح کو اٹھا, یہودی چیخنے لگا, اے لوگوں مجھے بتاؤ یہ وہ نظارہ ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, توریت کے اندر پڑھا ہے, یہ انجیل کے اندر پڑھا ہے کہ آخری وقت میں جب نبی آئیں گے, آخری نبی, تو ان کی ولادت کے وقت ایسا نظارہ ہوگا جو دنیا نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا. یہودی چیخا, اے لوگوں مجھے بتاؤ مکے کے اندر قریش خاندان میں کوئی قریش کا بیٹا, کوئی نبی پیدا ہوا ہے, کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, چلو مجھے مکہ لے چلو. یہ یہودی مدینے سے سفر کر کے مکہ گیا, آمنہ کے گھر پہنچا, دیکھا محمد عربی کی پیاری صورت دیکھی, پشت دیکھی, پیٹھ پہ ختم نبوت دیکھی تو چیخ پڑا, اے لوگوں اب تک نبوت بنی اسرائیل میں تھی, اب بنی اسرائیل سے لے لی گئی, اب نبوت اللہ نے بنی اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے
اللہ نے بولے بنی اسرائیل کا ماننے والا تھا، کہنے لگا ہمارے ہاتھ سے نبوت چلی گئی، اب نبوت بولے چیخے سمجھ جانا امتی نہیں بلکہ یا تو ابلیس کا شاگرد ہے یا یہودی کا شاگرد ہے۔ کوئی شخصیت چیخی تھی، ایک شیطان اور دوسرا یہودی عالم۔ قرآن سے بھی پتا چل گیا کہ خوشیاں مناؤ کس بات پہ؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت پر، اور پورے قرآن میں اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت حضور ہے، تو حضور کے آنے پہ خوشیاں منانا یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن میں فرمان ہے، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ نبی نے ہمیں عید کا روزہ رکھ کے امت کو سبق دے دیا کہ تم جیسے چاہو خوشیاں منا سکتے ہو۔ عید کا روزہ رکھا ہے، امتی روزہ رکھنا چاہے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، شکرانے کے طور پہ، اور کوئی نیک کام کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ نبی نے صحابہ نے بھی بنایا، اور صحابہ کے ساتھ آج تک اور بلکہ جب تک دنیا رہے نیچے رندو پہ نیچے رندو نیچے نیچے اندر اسرائیل نیچے آواز آ رہی ہے یار، ادھر آواز آ رہی ہے نا، ہاں نیچے اندر۔ میلاد حضور کا منایا گیا، حضور کا میلاد مناؤ، کیوں مناؤ؟ اس لیے مناؤ کہ حضور جب پیدا ہوئے تو نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے سنا، عورتوں نے سنا، بتاتی ہیں عورتیں کہ نبی کے لب ہل رہے تھے، سجدے میں سر جھکا دیا تھا، لب ہل رہے تھے، لبوں پہ کیا تھا؟ جب کان لگا کر سنا، آواز آئی رب ہماری امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ میں یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ وہ آقا ہو کر، وہ نبی ہو کر اپنی پیدائش کے وقت امت کو نہیں بھولے، ہم امتی ہو کر نہ اپنے نبی کو کیسے بھول سکتے؟ بے شک سبحان اللہ۔ اور نبی ہو کر اپنی پیدائش کے وقت امت کو نہیں بھولے تو ہم امتیوں کا بھی فرض ہے جب 12 ربیع الاول آئے تو نبی کو یاد کرو اور محفل میلاد نبی ہیں، نبی ہیں۔ اچھا ہم اس نبی کا جلوس منائیں گے، اس لیے منائیں گے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو چاند کی طرف اگر اشارہ کر دے تو چاند کو ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے۔ یہ وہ نبی ہے جو ڈوبی ہوئی تو سورج پلٹ آئے۔ یہ وہ نبی ہے جو کسی لکڑی کو پکڑ لے پھونک مارے تو لکڑی راٹ کی طرح روشن ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیوں نہ میلاد منائیں؟ کیوں نہ منائیں؟ حضور کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں بیوہ عورتوں کو جلا کے مار دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور بوڑھوں میں ظلم و ستم ہوتا تھا۔ دور جاہلیت میں بیٹا اگر پیدا ہوتا تھا تو اس کو پہلے مار دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں اتنا ظلم و ستم تھا۔ آپ دنیا انسانیت کا جائزہ لیں، انسانیت یہ ساری تاریخ پڑھتے چلے جائیں، جب سے انسانی نسل دنیا میں موجود ہوئی وہ سنت الہیہ رہی۔ جب بھی انسان سیدھے راستے سے بھٹکا، جب بھی انسان نے خدا کو بھلایا، جب بھی انسان خدا کو بھول کر غیروں کے سامنے سر جھکانے لگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی اور رسول کو بھیجا۔ نبی اور رسول دنیا میں آتے رہے، ہدایتوں کا اجالا پھیلاتے رہے، چلتا رہا سلسلہ۔ پھر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں میں بلا لیا۔ پھر ایک بہت لمبا زمانہ گزرا، وقت پہ وقت گزرتا چلا گیا، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے برسوں میں بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ 500 برس کا ایک لمبا زمانہ گزرا۔ دنیا میں کوئی
نبی نظر نہیں آیا, دنیا میں کوئی رسول نظر نہیں آیا. یہ پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی, اندھیرے پر اندھیرا, ظلمت پر ظلمت, تاریکی پر تاریکی. آخر دنیا انسانیت چیخ پڑی تھی, اے مولا یہ ہمارے سینوں پر اندھیروں کا بسیرا کب تک رہے گا. مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو اندھیروں کا خاتمہ کر کے ہر طرف نور کی کرنیں پھیلا دے. آخر دنیا انسانیت کی یہ التجا قبول ہوئی کہ مکہ کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں ہدایتوں کا وہ سورج روشن ہوا کہ جب اس نے اپنی کرنیں بکھیری تو اندھیرے مٹتے گئے, ہر طرف اجالا بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, اللہ نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, جشن عید میلاد النبی, زندہ آباد. علامہ مولانا مفتی مجیب الرحمن سعید قبلہ, نعرے تکبیر, اللہ. نعرے رسالت. پیسہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت بہت بلا سکتا ہے. کل جشن میلاد النبی ہے, بڑے ادب کے ساتھ اور بہت ادب کے ساتھ جلوس منانا ہے, ڈی جے نہیں بجانا ہے. ہمیں اس قوم کی چڑ پہ ڈی جے نہیں بجانا ہے کہ جو قوم عذاب لے کر آئی تھی اور عذاب لے کر ہی جائے. اس قوم کی ضد پہ ہمیں جلوس کے اندر عیاشی نہیں کرنا ہے. ڈی جے والی کوئی بھی نعت نہیں بجانی ہے. بڑے ادب کے ساتھ باوضو ہو کر نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھ کے گلی گلی گھومیں, نعرے لگائیں, مرحبا مرحبا کی صدا گونجنی چاہیے. یہ فحاشی چیزوں سے بالکل دور رہیں اور ایسے میلاد منائیں کہ غیر بھی کہیں. اور میلاد میں ایک چیز اگر شامل کر لیں, میلاد کے اندر ایک چیز شامل کر لیں کہ میلاد منائیں تو کوئی چیز آپ لے لیں بانٹنے کے لیے. جو لوگ دیکھتے ہیں جلوس ان کے ہاتھوں میں دیتے جائیں. آپ نے علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی کا نام سنا ہوگا. یہ جہاں رہتے ہیں ودیش میں, وہاں یہ جب جلوس نکالتے ہیں تو وہاں تو عیسائی اور یہودی ہیں, مسلمان کم ہیں. ان کا ارادہ ہے, یونیورسٹی چل رہی, یہ وہاں جب جلوس نکالتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہوتا ہے اور کچھ پانی یا شربت ہوتا ہے پنی میں پیک. وہ شربت پلاتے ہیں کھڑے دیکھنے والوں کو, یہودیوں اور عیسائیوں کو. کوئی بھی بندہ مل جائے اور اس کو گلاب کا پھول دیتے ہیں. کتنا اچھا نظارہ ہے. اگر ہندوستان میں بھی یہ رسم چل جائے کہ ادھر جلوس محمدی نکلے اور ہم غیر مسلموں کو ایک گلاب کا پھول اور مشروب دیتے چلے جائیں تو خدا کی قسم چند سال نہیں لگیں گے کہ پوری دنیا اسلام کے گیت گائے گی. اور جو نہیں بھی مانتے ہیں آپ کی صدا پر اسلام کو ماننے پہ مجبور بھی ہو جائے. بے شک. سبحان اللہ. بڑے ادب کے ساتھ جلوس منائیں باوضو, اور کوشش کریں کہ اس ربیع الاول شریف کی وجہ سے جو لوگ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں وہ حضور کے میلاد کی وجہ سے اپنی داڑھی کو چھوڑ دیں. یہ کوشش کریں. جو بے نمازی ہیں وہ نماز پڑھنے لگے, جو بے روزگار ہیں وہ روزے رکھنے لگے, جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ اس حضور کے میلاد کی وجہ سے, حضور کے میلاد کے توسط سے زکوٰۃ دینے لگے. گاؤں میں چل اور رہا جو علماء اور ائمہ اماموں کی تعظیم نہیں کرتے وہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں اور اس میلاد رسول کی وجہ سے اماموں کی اور علماء کی تعظیم کرنے لگے. بہت اچھا پیغام ہے. شاہ عبداللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جو کسی امام کی کسی عالم کی توہین کرتے کرتے مر جائے
کسی عالم کی برائی کرتے کرتے مر گیا، استغفر اللہ، خود صرف فجر کی نماز پڑھنے آتا ہے یا صرف جمعے میں آتا ہے، باقی 5 ٹائم میں نظر نہیں آتا، امام کو کہتا ہے وہ اتنا کھاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، خرافات کرتا ہے۔ لوگوں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کبھی امام کی برائی مت کرنا، کبھی عالم کی برائی مت کرنا، اس لیے فرماتے ہیں کہ جو کسی امام کی یا کسی عالم کی برائی کرتے کرتے مر جائے، لوگوں تمہارے یہاں طریقہ کیا ہے دفنانے کا؟ فرماتے ہیں ہمارے یہاں طریقہ دفن کرنے کا یہ ہے کہ مردے کو ہم قبر میں لٹاتے ہیں، اور قبر میں لٹانے کے بعد ہم منہ اس کا قبلے کی طرف کرتے ہیں، یہی طریقہ ہے نا، یہی ہے، منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو کسی امام یا عالم کی برائی کرتے کرتے مر جائے، اس عالم یا اس امام سے معافی نہ مانگے اور مر جائے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں تم قبر میں کعبے کی طرف منہ کر کے دفن کرو گے اور مٹی دے کے گھر آؤ گے، گھر سے پھر واپس جا کے قبر کھود کے دیکھنا، قسم خدا کی تم نے اس کا منہ کعبے کی طرف کیا تھا، اللہ رب العزت کی یہ لعنت ہے اس پر کہ جیسے ہی لوگ قبرستان سے نکل کے جاتے ہیں اس کا منہ کعبے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیں مجھے جب روح نہ نکلتی ہو کعبے کی طرف منہ کر دو روح نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کعبے کی طرف ہم منہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ میت مرحوم کو یا مرحومہ کو عذاب قبر سے نجات مل جائے۔ کعبے کی طرف جس کا منہ ہوتا ہے اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اگر چھوٹا موٹا گنہگار تھا تو عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، لیکن سوچیں جب کعبے سے منہ پھر جاتا ہے تو بندہ سراپا عذاب میں مبتلا رہے گا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کا کھانا کھلایا جائے گا، جہنم کا پانی پلایا جائے گا، سارے آرام چھین لیے جائیں گے، کس وجہ سے؟ صرف ایک عالم یا امام کی برائی کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ اور جو بندہ عالم سے عزت سے پیش آئے، برائی نہ کرے عالم یا امام کی، اس کے لیے جنت کے دروازے قبر میں کھلتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جنتی بچھونا بچھایا جاتا ہے، جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، تکیے لگائے جاتے ہیں اور حکم ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن پرہیزگاری اختیار کر کے آیا ہے قبر میں، سوال و جواب کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، پھر کیا کہا جاتا ہے؟ نم کا نومت العروس، اے مرد مومن سو جا، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ بے شک نومت العروس کس کے لیے؟ مرد مومن کے لیے جو گناہوں سے بچے گا، اللہ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، حضور کی سنت پہ عمل کرے گا، حضور کی سنت کو چہرے پہ سجائے گا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، نمازوں کو بلا قضا نہیں کرے گا، ایسا بندہ جب قبر میں جائے گا سوالوں میں بھی آسانی ہوگی اور جواب بھی بالفعل آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کتابوں میں ہے جب کسی بندے کی گنہگار بندے کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو دنیا میں یاد کرایا ہو نا، من رب کا تیرا رب کون ہے یہ بھی بھول گیا، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے یہ بھی بھول گیا، ما کنتا تقول فی حق حاجت وزن یہ سب بھول جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ موت کی ہیبت کی وجہ سے۔ لیکن جو مرد مومن ہوتے ہیں وہ بالوقت بھول تو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں اسی وقت اللہ رب العزت اس کے ذہن میں یہ جواب ڈال دیتا ہے۔ لوگوں گزارش ہے
کل جلوس محمدی ہے، پرچم کشائی کرے بڑے ادب کے ساتھ، اپنے آپ کو بابوزو رکھے پورے جلسے میں، اور کوئی بھی فالتو چیز نہ کرے، جیسے گٹکا کھا کے چلتے ہیں یہ بھی استعمال نہ کریں، تمباکو کھا کے چلتے ہیں یہ بھی استعمال نہ کریں، جو لوگ جلوس میں بیڑی پیتے ہیں بیڑی بھی نہ پیئے، سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ بھی نہ پیئے، کیوں؟ اس لیے کسی دنیا دار کے میلاد میں تم شامل نہیں، تم مدینے کے تاجدار، تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ حضور دیکھیں تو مسکرا کے کہیں لوگوں یہ دیکھو میرے امتی جا رہے ہیں جو بابوزو ہیں، پرچم لہرائے ہیں، منہ بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہے، آنکھیں بھی پاک ہے، کان بھی پاک ہے، پورا جسم پاک ہے۔ اے لوگوں، یہ پاکوں کی محفل ہے، اس محفل میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک میں نے جو کہا، سامعین نے جو سنا، کہنے میں سننے میں جو بھی غلطی باقی ہوئی، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا۔ پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ استغفر اللہ رب العزت کلمہ شریف